ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہارون رشید اور اس کے نوجوان بیٹے کا قصہ، حصہ تیسرا۔ جب وہ ابو عامر بصری کو جنگل ویران میں ملے اور نزا کی عالم میں تھے، اور ان کے آخری دو اشعار جو ابو عامر اس طرح بیان کرتے ہیں: میری دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال پوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال ہی رہتے ہیں، اور میری یہی لنگی اور لوٹا قبر کودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس کا خیال رکھنا کہ خود ہی ان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکی کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت میں اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اسی وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موقف میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزوں کو گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور کسرا شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس کے بعد اسی یک دیگر 10 لشکر نکلے، ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا ادھر بھی توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچا تو محل کے پردے گرا دیے گئے۔ دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرے غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی توقف کرنا۔ یہ کہہ کر مجھے امیر کے پاس لے گئے۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاری مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا، جی کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی کہ یہ حضور کے چاچا حضرت عباس کی اولاد ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ تعالیٰ شانو سے معذرت چاہتا ہوں